سلطان صلاح الدین ایوبی کا انصاف۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جن کا پورا نام الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب ہے، انہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ آپ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ آپ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور برتباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی دنیا میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ کے عدل و انصاف کے حوالے سے ایک واقعہ بہت معروف ہے کہ آپ کی حالات زندگی میں اس قضیہ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے جو ایک تاجر عمر الخلاتی کے ساتھ آپ کو پیش آیا۔ اس واقعے کو قاضی بہاؤالدین نے اپنی کتاب سیرت صلاح الدین میں یوں لکھا ہے: قدس شریف میں ایک روز میں مجلس عدالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ شیخ حسن، ایک مشہور تاجر جو عمر خلاتی کے نام سے مشہور تھے، وہ آئے اور انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ میں نے پوچھا، تمہارا حریف کون ہے؟ کہنے لگے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی میرے حلیف ہے۔ یہ بساط عدل ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے۔ میں نے دریافت کیا، کس معاملہ میں تمہارا صلاح الدین ایوبی سے جھگڑا ہے؟ اس نے کہا، میرا ایک غلام تھا، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے پاس بہت سی دولت تھی جس کا وہ مالک تھا، اس دولت کا اب میں مالک ہوں، لیکن سلطان نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور میں یہی مطالبہ لے کر آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، مقدمہ پیش کرنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ وہ بولا کہ تاخیر سے حقوق باطل نہیں ہو جاتے، یہ میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ وہ مرتے وقت میرا غلام تھا۔ میں نے ثبوت کے کاغذات لے لیے اور ان میں غلام کا حلیہ درج تھا، اور یہ بھی کہ وہ فلاں تاجر سے فلاں دن، فلاں مہینہ اور فلاں سن میں اتنی قیمت میں، اسی غلامی کی حالت میں فلاں سن میں وہ اس سے جدا ہو گیا۔ لیکن کیوں جدا ہوا، اس کا کوئی ذکر ان کاغذات میں موجود نہیں تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا، اس مقدمہ کی سماعت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک مدعا علیہ بھی موجود نہ ہو۔ چنانچہ معاملہ سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا اور ان سے جب رجوع کیا گیا اور ساری تحریری شہادت انہیں پڑھ کر سنائی گئی، انہوں نے جب یہ تاریخ سنی تو کہا، یہ سب غلط ہے۔ فلاں تاریخ کو میں مصر میں تھا اور وہ میری ملکیت میں میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس تاریخ کو اس سن سے بہت بیشتر اسے خریدا تھا اور اس وقت تک میری ملک میں رہا جب تک میں نے اسے آزاد نہیں کر دیا۔ پھر سلطان نے اپنے اعیان و اکابر علماء اور مجاہدین کو بطور گواہ پیش کیا۔ سب نے سلطان کے دعوے کی تائید میں شہادت دی۔ کارروائی دیکھ کر وہ آدمی بہت مغموم ہوا۔ میں نے سلطان سے کہا، اس شخص نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف مراحم سلطانی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس وقت آپ بھی موجود ہیں اور یہ بھی، اور یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ یہ یوں ہی ناکام و نامراد یہاں سے چلا جائے۔ سلطان نے کہا، یہ دوسری بات ہے۔ پھر حکم دیا کہ اس شخص کو خلعت سے سرفراز کیا جائے اور اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے اور اس کے لیے نفقہ مقرر کر دیا جائے۔ اس واقعے سے سلطان کی سیرت کے اس پہلو پر روشنی پڑتی ہے کہ ان میں تواضع اور انقیاد الی الحق کا کتنا جذبہ تھا، اور مواخذہ کے موقع پر بھی ان کا کرم بے حساب کس طرح ابر رحمت بن جاتا تھا۔